اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفوہم انہم مسئولون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ حمد و ثنا کے بعد آج طویل عرصے کے بعد آپ کی مسجد میں میری دوسری بار حاضری ہو رہی ہے۔ آج کی پاکیزہ محفل دو عنوان سے عنوان ہے۔ ایک خواجہ ہند الولی عطاء الرسول نعمت من انعام اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے یا یوم شادی ہے، اس کے بعد شادی کی ہوتی ہے۔ اور ایک ان کے جد اعلیٰ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ میلاد کا بھی جلسہ ہے آپ کے مولود کا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ گفتگو کے آغاز میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دو رواییں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک باپ کے ذکر میں اور ایک بیٹے کے ذکر میں۔ ایک روائی آپ نے اکثر سنی جو خواجہ خواجگان سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اکثر علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد مداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ میرے پاس بڑا پرانا چھپا ہوا ہے، خواجہ صاحب کا دیوان ہے، اس کے اندر مناقب ہیں، کلام ہیں اور آخر میں آپ کی روایات ہیں۔ ایک روائی امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کارے کے حسین اختیار کرتی، اے حسین تو نے جو کام اختیار کیا، کارے کے حسین اختیار کرتی۔ فارسی کا اصول یہ ہے کسی اسم کے آخر میں یا مجھولہ لگا دیں تو وہ نکرے کا معنی دیتی ہے، اس کے ایک کے بھی معنی ہوتے ہیں اور ایسے کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کارے کے حسین اختیار کرتی، اے حسین تو نے ایسا کام اور وہ کام اختیار کیا در گلشن مصطفیٰ بہارے کرتی۔ آپ نے حضور کے گلستان میں بہار کر یہاں تک گلشن فاطمہ میں کبھی خلا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ در کارے کے حسین اختیار کرتی در گلشن مصطفیٰ بہارے کرتی، از ہیچ پیغمبر نہ آمدی کا، اے حسین جو تو نے کام کیا ہے، عام آدمی تو عام آدمی، کسی نبی کی زندگی میں یہ مقام ہمیں نظر نہیں آتا۔ انبیاء کرام کے مراتب مناصب اعلیٰ، ان کا مقام اپنا ہے۔ باحیات قضائیہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ کوئی نبی اپنے بچوں سمیت، اپنی اولاد سمیت، بھانجوں سمیت، بھائیوں سمیت، خاندان سمیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں الہ کلمت الحق کی خاطر قربانی دی، یا موقع پیش آیا ان میں قربانی دینے کا۔ اگر موقع آتا تو نبیوں کی شان اپنی یقیناً اس سے اعلیٰ قربانی پیش کر سکتے تھے، لیکن میرے خواجہ کہتے ہیں از ہیچ پیغمبراں نہ آمدی کا، ہمیں کسی پیغمبر کی زندگی میں یہ کام نظر نہیں آتا۔ واللہ اے حسین آکارے کرتی، اللہ کی قسم حسین تو نے وہ کام کر دیا جو ہمیں کسی نبی اور رسول کی زندگی میں تاریخ کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ تو وہ عقیدت کے پھول تھے جو آپ نے بیٹے کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اب حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ کی ایک ربائی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حضور مولا کائنات کو کمالات عطا کیے، درجات اور مراتب عطا کیے، ہم قیامت تک بھی لگے رہیں تو ان کا اختتام نہیں ہو سکتا، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں اوصاف علی با گفتگو ممکن نیز، ہم اپنی زبان سے مولا کائنات کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتے کہ گنجائش
باہر در سبو ممکن، جس طریقے سے ایک سمندر کو گلاس میں نہیں سمیٹا جا سکتا، اسی طریقے سے آپ کے اوصاف سمندر ہیں، ہماری زبانیں وہ کمزور چھوٹے قسم کا گلاس ہیں، ہم اس پیمانے کے اندر پورے سمندر کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طریقے سے سمندر ایک پیمانے میں نہیں آ سکتا، ہم اپنی گفتگو سے آپ کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں من ذات علی را بواجبی کہنا، یہ خواجہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، میری آپ کی۔ فرماتے ہیں کہ من ذات علی را بواجبی کہنا، میں علی کی ذات کو جیسا کہ جاننے کا حق ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ من ذات علی را بواجبی کہنا، جیسا کہ حضور مولا کائنات کی شخصیت کو جاننے کا واجب ہے، ضروری ہے، وہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں اللہ دانم کہ مثل او ممکن نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ علی کی مثل ممکن نہیں۔ اللہ دانم کہ مثل او ممکن نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مولا کائنات کی مثل ممکن نہیں ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان، اور یقیناً آپ کی زندگی پر غور کریں، جیسے حضرت علامہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے اپنی زندگی میں یہ کم از کم جو تعداد ہے وہ 90 لاکھ ہے، اور پھر وہ ہندوستان کے اندر جا کر آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ اتنی مقدار میں کسی ایک فرد کے ہاتھ پر لوگوں کا مسلمان ہونا، یہ بڑی نو انسان کی تاریخ میں دوسری جگہ نہیں ملتا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ سرکار کا پیغام تھا۔ آپ نے کلمہ کس کا پڑھایا؟ سرکار کا۔ آپ نے تعلیمات کس کی پہنچائی؟ سرکار کی۔ لیکن فرمایا تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں اس کی کوشش سے اتنی تعداد میں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اور یوں سمجھیے کہ ہندوستان یہ عطیہ ہے میرے خواجہ کا، ہندوستان کے اندر اسلام کی بہاریں، یہ نذرانہ ہے جناب میرے خواجہ کا۔ میرے خواجہ نہ آتے تو ہندوستان میں اسلام کی اتنی بہاریں نہ ہوتی۔ حضور مولا کائنات، تفصیل کے ساتھ گزارشات عرض کرنا بہت مشکل ہے، کسی محفل کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کی سخاوت کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کے ورع و تقوی کو، آپ کے منصب ولایت کو، اور آپ کی زندگی میں جو آپ نے قربانی عطا فرمائی، کسی محفل میں گنجائش نہیں ہے کہ ایک محفل میں وہ ساری باتیں بیان کی جائیں، ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، ایک شام کے رہنے والے پرانے بزرگوں میں سے علامہ عبد الرحمن شرقاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتاب عام طور پر کتبخانوں میں مل جاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے علی امام المتقین، یعنی فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی سیرت پر لکھی ہے تو عنوان یہ رکھتے ہیں کہ علی امام المتقین، علی وہ ہے جو سارے متقیوں کا امام ہے۔ اس کے اندر آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سجودہ سے بات، جب آپ کی عمر شریفہ 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ کریمہ کا سایہ آج پر آپ کے ساتھ سے اٹھ گیا۔ جب آپ کی عمر شریفہ 8 برس کی ہوئی تو آپ کے جد اعلیٰ سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے وہ چچا جو ماں باپ دونوں کی طرف سے آپ کے والد گرامی کے سگے بھائی تھے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے، حضرت ابو طالب 42 سال تک 42 ایئر 42 سال تک سایہ بن کر سرکار کی حفاظت کی، سرکار کے مشن کی حفاظت کی۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب حضور مولا کائنات 5 برس کے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے پاس لے گئے۔ 5 برس کی عمر سے لے کر حضور کے وصال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہے، حضور کی تربیت میں رہے، حضور کی کفالت میں رہے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد سرکار نے آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مجھے اپنے ننگی پیٹ پر لٹاتے، اپنے پاس سلاتے، اور حضور کھجوریں سخت ہوتی چبا کر میرے منہ میں ڈالتے، حضور کی چبائی کھجوریں کھاتا، فرماتا کہ میں حضور سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا، حضور سے مسئلے پوچھتا، سرکار مجھے بتاتے، اور جب میں چپ ہو جاتا
تو سرکار مجھے خود بتانا شروع کرتے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا عظیم علم کیسے آیا؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں حضور سے سوال کرتا، حضور سے پوچھتا، سرکار مجھے پیار محبت کے ساتھ بتاتے، اور جب میں پوچھ کر تھک جاتا تو سرکار خود بتانا شروع کر دیتے. یہ سرکار کی شفقت ہے، نظر کرم ہے، اور میرے پاس جو کچھ چاہیے سرکار کا. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما رہے، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے. شادی ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو ایک مکان ملا، اس کے اندر شفٹ کیا. حضور پریشان ہوئے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی 5-10 گھر مجھ سے دور ہو گئی ہے. آپ کے مکان کے قریب ایک صحابی کا مکان تھا، انہوں نے کہا حضرت میں اپنا مکان پیش کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے اپنا مکان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا، اور حضور صبح و شام اپنی بیٹی صبح نماز کے لیے جاتے تو بھی بیٹی کے گھر جاتے، واپس آتے تو بیٹی کے گھر، سفر کا آغاز کرتے تو بیٹی کے گھر سے، سفر کا اختتام کرتے تو بیٹی کے گھر سے. تو شادی ہونے کے بعد اس کے بعد بھی حضور مولا کائنات صبح و شام اپنے چچا اور چچی کی خدمت میں حاضر ہوتے. آپ ایک دفعے سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضور مولا کائنات کی والدہ ہیں اور سیدنا حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ پہلا جوڑا ہے بنو ہاشم میں سے کہ باپ بھی یعنی خاوند بھی ہاشمی ہے اور بیوی بھی ہاشمی ہے. تو حضرت حضور تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی خاوند بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چچی کو والدہ کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ امی مالیا ارا کے حائلۃ اللون، فرمایا کہ امی جان کیا بات ہے، میں آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوں، آپ کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی کمزوری محسوس کر رہا ہوں. قبل اس کے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جواب دیتی، حضور حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹے تیرا کو بھائی یا بہن دنیا میں آنے والا ہے، یعنی یہ کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تیرا کو نیا بہن یا بھائی دنیا میں آنے والا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں چچا جان مجھ سے وعدہ کرے فَإِن كَانَ فِي هَذَا الْبَطْنِ أُنْثَىٰ وَذَبِّجْنِيَا، اگر اس پیٹ کے اندر لڑکی ہے تو ابھی سے اس کا رشتہ مجھے دے دیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت مجھ سے طے کرتے ہیں. جواب میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَانَ ذَكَرًا فَهُوَ عَبْدُكَ، بیٹی نہیں، اگر اس پیٹ میں بیٹا ہے نا تو آج کے بعد وہ بھی تیرا غلام ہے، جو میں نے تجھے دے دیا. اتفاق ایسے ہوتا ہے جب وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے شوہر نامدار سے عرض کرتی ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ زندگی کے آخری مرحلے میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آپ طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں. سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے آپ کو تکلیف محسوس، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارک تعالیٰ یہاں تو چکیل میدان ہے، کوئی اوٹ کی جگہ نہیں ہے، پردے کی جگہ نہیں ہے، باری تعالیٰ میرا پردہ تیرے ہاتھ میں ہے. سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بندہ بھیجا کہ جاؤ محمد کو بلا کر لے. سرکار کو بلایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ تیری چچی تیری امی ولادت کا وقت قریب ہے، میں کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے. اب اندر خانہ کعبہ کے اندر چھوڑ کر آپ کا کوئی کام تھا تشریف لے گئے. بچے کی ولادت ہوتی ہے. جب بچے کے رونے کی آواز آئی سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور پہلا یہ کام کیا کہ آپ نے کپڑا اٹھا کر حضور مولا کائنات کو ڈھانپ دیا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ ان پر پردہ ڈال دیا اور آدمی بھیجا کہ محمد کو بلا کر دے. جب حضور تشریف لائے تو پوچھا چچا جان کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. سرکار پوچھتے ہیں بیٹا دیا یا بیٹی دی؟ فرمایا جب ہمارا ہے ہی نہیں تو ہمیں دیکھنے کا کیا ہے، وہ اندر ہے پردے میں لپٹا ہو تو جا کر دیکھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں
ان کے رخ انور سے پردہ اٹھایا، بالکل پاک طیب و طاہر، کوئی غلاظت کا نشان نہیں، کوئی ناپاکی کا نشان نہیں، اور نہ خانہ کعبہ ملوث ہوا۔ آپ نے اسی حالت میں اٹھایا، جھولی میں اٹھا کر اپنی زبان حضور مولا کائنات کے منہ میں رکھ دی۔ حضور مولا کائنات نے آپ کی زبان کو چوسنا شروع کیا اور چوستے چوستے سو گئے۔ یعنی پہلی جو جنم گھٹی مولا کائنات کو ملی وہ لعاب مصطفیٰ کی، اور پھر حضرت حضور بتاتے ہیں کہ چچا جان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ پھر جب وہ بچہ 5 سال کا ہوا، یعنی بے شمار روایات موجود ہیں۔ امام حاکم مستدرک کے اندر یہ روایت فرماتے ہیں، آپ 4 صدی کے بزرگ ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے تک یہ بات متواتراً تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حضور مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس میں بے شمار روایات ہیں، پھر بھی موقع ملا سبجیکٹ اس عنوان پر عرض کریں گے۔ کم از کم 40-50 سے زائد کتابیں کہ جنہوں نے تواتر کے ساتھ اس بات کو درج کیا کہ حضور مولا کائنات کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ مثلا دیکھیں نا، اس عزت و تکریم کے سب سے زیادہ حقدار کون تھے؟ سرکار کی ذات تھی، تو سرکار کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سرکار کی عظمت میں اضافہ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اگر سرکار کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی تو مشرکین مکہ یہ کہتے کہ حضور کی جتنی عظمتیں، جتنی برکتیں، جتنی شان ہے، یہ کعبے کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی عظمت کو میری ذات کے سوا کسی اور طرف نسبت نہ کرے۔ میرے محبوب کی عظمت اس لیے کہ میرا محبوب ہے، تو اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ سرکار کی عظمت میں اضافہ کر سکے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، تیری بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے جہت سجدہ کے لیے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، لیکن اے خانہ کعبہ، تجھ سے ایک بندہ مومن کی عزت زیادہ ہے۔ ایک بندہ ہے مومن کی تجھ سے زیادہ آبرو ہے۔ اب خانہ کعبہ میں وہ پیدا ہو کہ جس کے پیدا ہونے سے خانہ کعبہ اس کی عظمت کو بڑھائے۔ سرکار کی بات یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ان کی عظمت میں اضافہ نہ ہوتا۔ حضور مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر آپ کی عظمتوں کے اندر ایک عظمت کا اضافہ ہوا کہ جہاں بے پناہ آپ کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، وہاں آپ کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ جوف کعبہ میں جو تمام مسلمانوں کا مرکز عقیدت ہے، مرکز سجدہ گاہ ہے، مرکز توجہ ہے، اس کے اندر حضور مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ ایسے واقعات پیدا کرتا ہے، ہر آدمی مرتا ہے نا، اس کے مرنے کا کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتا ہے۔ کبھی بندے کا انتقال ایکسیڈنٹ سے ہو جاتا ہے، کبھی کہ پاؤں پھسلا پہاڑی سے لڑک کا مر گیا، کئی فٹ پاتھ پر چڑھ رہا، برف پڑی ہوئی تھی اور پاؤں سلپ ہوا، وہ گرا اور تو ایسے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور مولا کائنات کے لیے وہ سبب متعین کیا کہ جب وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ بنت اسد میں یہ دل میں خیال ڈالا کہ تیری زندگی کا مرحلہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر دے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی تو آپ اس وقت وہ کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ کا منشا یہ تھا، پہلے ان کو خانہ کعبہ میں لے گیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرایا، پھر اس وقت وہ کیفیت طاری کر دی تاکہ جس بچے کو جنم دینے والی ہے وہ میرے گھر کے اندر پیدا ہو۔ اور سبب ایک اور بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ یہ فرشتوں نے تعمیر کیا یا آدم علیہ السلام نے، پہلی بار آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یا فرشتوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى۔ اس روئے زمین پر پہلی 4 دیواری جو منظر وجود میں آئی ہے وہ خانہ کعبہ۔ اب یا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، زمین پر آنے سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تشریف لائے، میدان عرفات میں بی بی خامد کی ملاقات ہوئی، وہاں سے اس جگہ تشریف لائے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، اور آپ نے یہ توجہ فرمائی کہ اپنے رہنے کا مقام انتظام کرنے سے پہلے اللہ کا گھر بننا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں
ہم ان کو پورا کر سکیں. تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کیا. طوفان نوح کے زمانے میں نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے تک پانی چڑھا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی, نام و نشان تک مٹ گیا, یہ پتہ نہیں چلا کس کی دیواریں کہاں تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا کہ دوبارہ اس خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خلیل کو یہ حکم دیا کہ اپنے اللہ کے منشا سے اپنے بیوی اور بچے کو اس غیر ذی زرع وادی میں جا کر چھوڑ کر آگے. پھر آپ کا آنا جانا شروع ہوا. جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے میرے خلیل, تم دونوں باپ بیٹا مل کر میرا گھر تعمیر کرو, میرا گھر تعمیر کرو. عرض کرتے ہیں ہم کہاں تعمیر کریں, کس جگہ؟ جبریل کو بھیجا. جبریل نے وہ شواہدات بتائے کہ یہاں اس کی 4 دیواری تھی. ان بنیادوں پر حضرت خلیل اللہ اور ذبیح اللہ نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے خلیل و ذبیح کو حکم دیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. آپ ایسے کریں کہ میرے گھر کو پاک رکھیں, طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک رکھیں کہ جہاں عبادت کی جاتی ہے وہ گھر پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو پاک رکھنے کی تربیت حکم کس کو دیا؟ خلیل اور ذبیح کو, دونوں باپ بیٹے کو. آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ گھر تو ہم نے بنا دیا, اب اس گھر کا راہبر بھی بھیج دیں, اس گھر کا امام بھی بھیج دیں. اے باری تعالیٰ یہاں ایک امت مسلمہ پیدا کر جو تیرے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. پھر وہ وقت آیا, سرکار کی ولادت ہوتی ہے, مکہ چھوڑ کر تشریف لاتے ہیں. پھر مکہ فتح ہوتا ہے تو حضور مولا کائنات سے فرمایا کہ علی اس گھر میں تو پیدا ہوا تھا, اب اس کے بتوں کو پاک کرنا بھی تیرا اور میرا کام ہے. میرا اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور تیرا کام اس لیے کہ تیری مولد گاہ ہے, تو جہاں پیدا ہوا ہے. اس لیے حضور مولا کائنات کو اٹھایا, فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اوپر جتنے پتھر ہیں ان کو سب کو نیچے گرا دو. تو فرمایا کہ حضور مولا کائنات کی ولادت اس لیے ہوئی, اس کو خانہ کعبہ میں پیدا کرتے ہیں کہ کل اس خانہ کعبہ کو طیب و طاہر بتوں سے پاک بھی اسی نے کرنا. حضور مولا کائنات سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام پاک کی 300 سے زائد آیات حضور مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی. اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے درج کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس 300 سے زائد آیات تنہا حضور مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے, فرمایا کہ اس کا امام, اس کا سربراہ حضرت علی. یعنی جو آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے, امیرہم علی, اس کا امیر کون ہے؟ علی. یا ایک اور آپ کو بات بتا دوں, یہ مطلق جب نام لیا جائے کہ حضرت امیر نے کہا, امیر علیہ السلام نے کہا, نام نہ لیا جائے تو فوراً ذہن کدھر جاتا ہے؟ حضور مولا کائنات حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی نام کر دی بملک عرب. حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ علی نام کر دی بملک عرب بصوبے غریبہ امیرہ, اور غریبوں کی طرف آپ امیر بن کر آئے. یہ جو آپ کا امیر المومنین لقب ہے نا, وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے نہیں, تمام مومنوں کا امیر ہونے کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے, اللہ امیرہم, اس کا امیر, اس کا سربراہ حضور مولا کائنات ہے. مخاطب اول, پہلا خطاب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اسلام زندہ باد. سبحان اللہ. مثال دے کر سمجھاتا ہوں. کلام پاک میں ایک جگہ نہیں, متعدد مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اے معبود جب آپ کے رب نے کہا, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ, محبوب آپ نہیں جانتے کہ آپ نے رب کیا, آپ کے رب نے کیا کیا. کہیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ, اے معبود مجھے آپ کے رب کی قسم, وہ قسم تو آپ نہیں کھا رہے تھے. تو فرماتا ہے اے محبوب میں اپنی بھی قسم کھاؤں تو تیری نسبت ہے. فَلَا وَرَبِّكَ, اے محبوب تیرے رب کی قسم. کیا ہمارا رب نہیں ہے؟ باقی نبیوں کا رب نہیں ہے؟ فرشتوں کا رب نہیں ہے؟
پوری کائنات کا رب ہے، لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا محبوب آپ کے رب نے کہا بتانا یہ ہے کہ رب میں پوری کائنات کا ہوں، لیکن آپ کے وسیلے سے پہلا رب میں آپ کا اللہ تعالیٰ نے فعل خلق کا آغاز سرکار کی ذات سے کیا۔ جب سرکار کو پیدا کیا، تربیت کی، تو اللہ تعالیٰ پر جو فعل یہ ربوبیت کے فعل کا ظہور ہوا یہ سرکار کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں میں پوری کائنات کا رب ہوں، لیکن پہلا رب تو تیرا ہوں، اب تیری وجہ سے سب کا رب ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمارے یہ دیکھا گیا کہ بیویاں اپنے خامدوں کا نام لے کر نہیں بلاتی، اور ادب کا تقاضا بھی ہے، یعنی نام لے کر نہیں بلاتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے 3-4 بیٹے، تو جب اپنے شوہر کو بلانا ہو تو جو سب سے بڑا بیٹا نہیں ہوتا تو کہتی بشیر کے ابا ہے۔ اب بلانا بشیر کو مقصد نہیں ہے، بلانا ابا کو۔ فرمایا بشیر کے ابا، تو اب باقی جو 8-9 نیچے کیا ان کا وہ ابا نہیں ہے، بشیر کی طرح منسوب کیوں کرتی؟ فرماتے ہیں کہ اس کے ابا ہونے کا شرف بشیر کی وجہ سے ملا، پہلے اس کا ابا بنا، بعد میں باقی سب۔ تو اس لیے ماں جب بلاتی ہے، بیوی جب اپنے شوہر کو بلاتی ہے تو پہلے بیٹے کی نسبت سے بلاتی ہے۔ یہ پہلا وہ فرق ہے بچہ ہے کہ جس نے تجھے باپ بنایا، مجھے ماں بنایا۔ بات سمجھ گئی؟ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور مولا کائنات یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب اول کیا ہوں؟ سرکار غار حرا سے تشریف لائے۔ ہر نبی پیدا نبی ہوتا ہے، ہر نبی پیدا نبی ہوتا ہے، اور ان کی نبوت کا فیصلہ اللہ نے یوم میثاق میں کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس یوم میثاق جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا، ایک چیز پیش کی، آپ کو پتا ہے جب یہاں برطانیہ میں کوئی وزیر بنتا ہے تو عہدہ سنبھالنے سے پہلے ایک تقریب منعقد ہوتی، پتا کیا؟ حلف نامہ، حلف لیا جاتا ہے کہ اس بات کا تو حلف لے کہ تو تاج برطانیہ کا وفادار رہے گا، اس برطانیہ کے ملک کا تو وفادار رہے گا، اس لیے کہ اگر یہ ملک ہے تو تو وزیر ہے، اگر ملک نہیں تو تو وزیر نہیں ہے۔ جس پر اس کا عہدہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کے حلف کے اندر چیز شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے حلف لیا، حلف یہ لیا کہ تمہارے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا جو تمہاری بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہارا کام یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، اس نبی پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اب یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے حلف وفاداری اپنا تو نہیں کیا۔ اس پوری آیت میں اللہ کا اپنا بھی ذکر ہے، یہ تو نہیں فرمایا لا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، نہ، فرمایا کہ اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم ذلک اسری، اور میرا ذمہ قبول کرتے ہو، اس کو نبھاؤ گے؟ تو سارے نبی کہتے ہیں قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ویسے نہیں چھوڑتے، فاشهدوا، اب ایچ ادر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ میں ہم تو رب، لیکن محبوب کے لیے میں کرسی عدالت چھوڑ کر گواہوں کی فہرست میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے میری موجودگی، میری محبوب کی وفاداری کا اقرار کیا۔ ہر نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن نبیوں کو متعین فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں کو سے رسول منتخب کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے حیث الجلال و رسالتہ، اس نے یہ منصب کس کو عطا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اظہار کا وقت ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، ہر نبی پیدا نبی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنے منصب کا اظہار نہیں کرتے، زندگی نبی کی طرح گزارتے، زندگی پاکیزہ صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن اعلان اس لیے نہیں کرتے کہ منصب دینے والے کی ابھی اجازت نہیں۔ جب حضور غار حرا میں پہنچے، 6 مہینے تک عبادت کی، تنہائی اختیار کی، اس کے بعد جبریل آتے ہیں۔
جبریل جب حضور کے سامنے آئے تو دیکھا تو حضور کہتے ہیں یہ عجیب، اس سے پہلے یہ شخصیت نہیں دیکھی. تو حضور پوچھتے ہیں من تھا، وہ آنے والے تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو جبریل کہتے انا روح الامین وانت سید المرسلین، میں جبریل روح امین ہوں اور آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں. میں آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ اللہ کا حکم ہو گیا اپنے منصب کا اظہار کریں. سرکار دولت قلعہ میں تشریف لے جاتے ہیں. پورا وہ منظر بیان کیا اپنے گھر والوں کے سامنے. جب بیان کیا تو سب سے پہلے سرکار کی ذات پر ایمان لانے والی کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی. دوسرے نمبر پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضور مولا کائنات. تیسرے نمبر پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ. چوتھے نمبر پر ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت ام ایمن برکت بی بی، جو حضور کی والد گرامی نے حضرت سیدہ آمنہ کو کنیز عطا فرمائی تھی خدمت کے لیے. حضرت ام ایمن اسی گھر میں رہتی تھی، وہ ایمان لائی. اور پانچویں نمبر پر حضرت برقہ بن نوفل، جو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے یا بھتیجے تھے. یہ مورخین کو اختلاف ہے. یہ 5 افراد گھر کے پہلے ایمان لائے. اس گھر کی چاردیواری کے بعد سب سے پہلے جو ہستی ایمان لائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ذکورت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ مولا کائنات ہیں. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم اول شہ مردان ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اول شہ مردان ہے اور سرمایہ عشق را سامان، سرمایہ عشق را سامان. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے حضور پر ایمان لانے والے اور بڑے بڑے بہادروں کے سردار وہ کون ہیں؟ حضور مولا کائنات کی ذات ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس طرح سرمایہ ایمان. علامہ اقبال کے ہاں اسلام کو ایمان کو عشق کے ساتھ تعبیر کیا گیا. یعنی علامہ اقبال کی اصطلاح میں ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ عشق. مومن کا دوسرا نام کیا ہے؟ عاشق ہے. ایمان عشق کا نام ہے اور مومن عاشق کا نام ہے. اور یہی بات ہے. مثلا دیکھیں دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو زبان بھی دی اور دل بھی دیا، جیسے ہمیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جنہوں نے سرکار کو زبان بھی دی اور دل بھی دیا. تو دل دینے والا کون ہوتا ہے؟ عاشق. جس کو دل دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ معشوق. دل دینا کیا ہے؟ اس کی انتہا ہے. تو علامہ اقبال ایمان کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں، مومن کو عاشق سے تعبیر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں علامہ اقبال خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دلستان رسول. یعنی وہ امام علی مقام تمام عاشقوں کے امام تھے. کیا وہ لیلا مجنون کے امام تھے یا ہی رانجھا کے تھے؟ نہیں. مطلب ہے کہ مومنوں کے وہ امام تھے. تو علامہ اقبال کے ہاں عشق سے مراد کیا ہے؟ ایمان. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق را سرمایہ ایمان. سبحان اللہ. سرمایہ سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ کیپیٹل فنڈ. سرمایہ عربی میں کہتے ہیں راس المال، فارسی میں کہتے ہیں سرمایہ، انگریزی میں کہتے ہیں کیپیٹل فنڈ. کیپیٹل فنڈ کی صورت ہے جس سے آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں. یعنی وہ چیز جو آپ کی پاکٹ سے ہے نہیں، بینک سے لون لے کر نہیں. سرمایہ اس کو کہتے ہیں وہ منی جو آپ کی پاکٹ میں ہوتی ہے، اپنی کمائی ہوتی ہے. وہ لے کر جب انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو منافع آتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں سرکار نے جب ایمان کی تجارت شروع کی، جب ایمان کی بزنس شروع کی، تو وہ جو سرکار کے پاس کیپیٹل فنڈ تھا اس کا نام علی. فرماتے ہیں عشق را سرمایہ ایمان علی. یعنی اس جو حضور نے بزنس شروع کی نا، اس کا سرمایہ کون ہے؟ اچھا. اب جب آپ فصل بیچتے ہیں زمین کے اندر تو آپ کے مقاصد 3 ہوتے ہیں. یا پھول ہوتا ہے، یا پھل ہوتا ہے، یا غذا ہوتی ہے. گندم کیوں بیچتے ہیں جی؟ غذا کے. مکئی کیوں بیچتے ہیں؟ باجرہ کیوں بیچتے ہیں؟ جوار کیوں بیچتے ہیں؟ کس لیے؟
غذا کے لیے جس پر آپ کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے. پھول کے درخت کیوں لگاتے ہیں؟ پھول حاصل کرنے کے لیے. پھلدار پودا کیوں لگاتے ہیں؟ بھائی آم کا درخت کیوں لگایا جاتا ہے؟ ایپل کا درخت کیوں لگایا جاتا ہے؟ پھل کھانے کے لیے. جب کوئی آپ کام کرتے ہیں تو مراد اس سے یا پھول ہوتا ہے یا پھل ہوتا ہے یا فوڈ غذا ہوتی ہے. ایک اور علامہ اقبال نے بات کی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مادرارا اسوائے کامل بطول. یہ تو حضرت علی کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ باپوں کے لیے تو نمونہ مولا کائنات ہے، لیکن ماؤں کا نمونہ کیا ہے؟ مادرارا اسوائے کامل بطول. یعنی ماؤں کے لیے جو بہترین نمونہ وہ خاتون جنت کی ذات ہے. میری مراد اگلا مصرع ہے. آپ فرماتے ہیں مزرع اسلام را حاصل بطول. مزرع کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی. آپ کھیتی کیوں کرتے ہیں؟ غلہ حاصل کرنے کے لیے. پھول کے پتے پھول کے درخت کیوں لگاتے ہیں؟ پھول حاصل کرنے کے لیے. آپ پھلدار درخت کیوں لگاتے ہیں؟ پھل حاصل کرنے کے لیے. فرماتے ہیں مزرع اسلام را. اسلام کی کھیتی کس نے لگائی؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو سرکار نے اسلام کی کھیتی لگائی نا، مزرع اسلام را حاصل بطول. حاصل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کھلیان سے بوریوں میں ڈال کر گھر لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو سرکار نے اسلام کی کھیتی لگائی نا، اس کا رزق، اس کا نتیجہ خاتون جنت ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو سرکار نے یہ اسلام کی بزنس شروع کی ہے، اس کا کیپیٹل فنڈ حضور مولا کائنات کی ذات. اچھا بات سمجھے. تذکرہ ایک اور بات بھی آپ کا عرض کرتے چلو. سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کے دولت قدہ میں تشریف لائے. آگے دیکھتے ہیں کہ سرکار بھی نماز پڑھ رہے، حضور مولا کائنات بھی پیچھے کھڑے ہو کر وہ بھی نماز پڑھ رہے. میری اور آپ کی ماں ملکہ دو جہاں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ صاحب اللہ علیہ وہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہی. جب آپ نے یہ منظر دیکھا نا، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت جعفر تیار بھی تھے، تو آپ فرماتے ہیں یا جعفر کم علی جنب اخیک. اے جعفر تو بھی اپنے بھائی کے پہلو میں کھڑا ہو، تو بھی سب میں کھڑا ہو. حضرت جعفر تیار نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چپ کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو طالب بہت خوش ہوئے. میرے بیٹے کتنے فرمان بردار ہیں. میں نے بات کی اور آگے سے ریزن نہیں پوچھا میں یہ کیوں کروں، فوراً کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب نے چند شعر کہے، ان بیٹوں کی وفاداری پر شعر کہے. غالباً ہو سکتا ہے آپ کی لائبریری میں ایک بزرگ ہوئے اندلس کے ابو حیان اندلسی، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر کی، بحر المحیط، کلام پاک کی تفسیر میں 10-12 جلدوں کے اندر عربی کتاب ہے بحر المحیط. وہ اقرا باسم ربک الذی خلق اس سورت کی جب تفسیر شروع کرتے ہیں اس کے آغاز میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. اور وہ اشعار بھی وہ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ علی بھی مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہے، میرا بیٹا جعفر بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، تو آپ فرماتے ہیں ان علی و جعفر ثقتی. فرماتے ہیں کہ میں علی اور جعفر پر بھروسہ کر سکتا ہوں، میرا ان پر وثوق ہے، یقین ہے. ثقہ سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں امید واسط ہے. کیا مطلب؟ مجھے پکی امید ہے. ہاں یہ جو راوی ہوتے ہیں بعض جھوٹے بعض سچے، تو جو سچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ راوی ثقہ ہے، اس پر اعتماد بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کی بات جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں ان علی و جعفر ثقتی، میں اپنے جعفر اور علی پر فرماتے ہیں کہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں. کب؟ اندہ ملم الزمان والکرم، مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت میں ان دو بیٹوں پر بھروسہ کر سکتا ہوں. اب آگے اپنی بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لا اخذل النبی ولا یخذلہ، میں اس نبی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. آپ حضور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد کو نہیں کہہ رہے. لا اخذل النبی، میں اس نبی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. ولا یخذلہ، اور نہ وہ اس کو تنہا چھوڑے گا. میں یکون من نسبی، جو میری اولاد میں ہے وہ کبھی محمد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دین کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. اور آگے بیٹوں کو خطاب کرتے ہیں لا تخذل النبی ابن عمکم، اے علی اے جعفر، یہ تصریح کا صیغہ ہے. لا تخذل النبی،
ابن عمکما، فرمایا کہ اس نبی کو تنہا نہیں چھوڑنا، دوہرا رشتہ ہے تمہارا، ایک تو اللہ کا نبی ہے اور ایک تمہارے چچا کا بیٹا ہے، اور چچا بھی کون؟ من بینہم من امی و ابی، اور ان کا باپ کون تھا؟ جو ماں بھی ہو میری اور اس کی ماں بھی ایک تھی، میرا اور اس کا باپ بھی ایک تھا۔ تو فرماتے ہیں نہ میں تنہا چھوڑوں گا نہ میری۔ یہ جب اسلام پر مشکل وقت ہے میدان کربلا میں، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے چچا تھے نا، ان کی اولاد کا کوئی فرد گیا کربلا میں، ابو لہب کی اولاد، ابو لہب کافر تھا، اولاد تو بعد میں مسلمان ہوگی، اس کی اولاد میں حضور کے تو کئی چچا تھے، ان کی اولاد بھی تھی، حضرت مطلب حارث آپ کے چچا تھے، مطلب ابو لہب چچا تھا، اس کی بعد میں اولاد مسلمان ہوگی، زبیر آپ کے چچا تھے، قسم آپ کے چچا تھے، عباس آپ کے چچا تھے، میدان کربلا میں صرف ابو طالب کی اولاد کے چچا اور بھی تھے نا، باقی کو چھوڑیں، کسی چچا کی اولاد نہیں، صرف حضرت ابو طالب کی اولاد، یا وہ جعفر کی اولاد تھی، یا عقیل کی اولاد تھی، یا علی کی اولاد تھی۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والے کون تھے؟ یا وہ جعفر طیار کی اولاد تھی، جعفر کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے، یا وہ عقیل کی اولاد تھی، عقیل کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے، یا علی کی اولاد تھی۔ فرمایا کہ وہ باپ نے وصیت کی کہ جو میرے خاندان سے میری نسل سے ہے وہ کبھی سرکار کے مشن کو نہیں چھوڑے گا، دنیا جائے یا نہ جائے، حسین کو تو جانا پڑتا۔ دادا نے تنبیہ فرمائی تھی، کوئی اور جائے یا نہ جائے، عقیل کی اولاد کو جانا تھا کہ ان کے باپ نے وصیت فرمائی تھی، کوئی اور جائے یا نہ جائے، جعفر کے بیٹوں کو جانا پڑے گا کہ ان کے والد نے ان کو وصیت فرمائی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اہل ایمان ہے اس کے ہاں میں عرض کر رہا تھا، اب سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ایک اور بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکات دو۔ یہ جب آیت نازل ہوئی میں تو نہیں تھا، آپ تھے؟ یہ جو اللہ نے خطاب کیا ہم میں کوئی تھا؟ تو یہ پہلے خطاب کس کو تھا؟ وہ جو وہاں تھے مخاطب اول وہ تھے، اب جب ہم مسلمان ہوں گے تو خطاب یہ ہمیں بھی شامل ہے، ہمارے بعد جو مسلمان ہوں گے ان کو بھی خطاب شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں کو پر روزے فرض کیے گئے، جب اللہ نے روزے فرض کیے تو ہم تھے، یہ خطاب ہمیں تو نہیں ہے، لیکن وہ پہلے جو تھے ان کو براہ راست خطاب تھا، جب ہم مسلمان ہوتے گئے تو خطاب ہمیں بھی شامل ہوتا گیا۔ جب اللہ نے پہلی بار یا ایھا الذین آمنوا کہا تھا تو یہ خطاب علی سے تھا، اور جو ایمان لاتا جائے گا وہ مومنین میں شامل ہوتا جائے گا، اس لیے فرمایا کہ علی امیر المومنین ہے، ایمان کے اندر ثبت کرنے والا۔ اب جو بھی ایمان لائے گا وہ علی کا پیشرو، علی کا پسرو ہوگا۔ نعرہ تکبیر۔ دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو احادیث، بلکہ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ تم ذخیرہ حدیث میں اور اسناد حسان کے ساتھ، اسناد صحیحہ کے ساتھ جتنی سرکار کی زبان سے حدیثیں ہم تک علی کی فضیلت میں پہنچی ہیں اتنی کسی اور کی فضیلت میں نہیں پہنچی، تو حضور نے کہیں تو پہنچی۔ بھائی دیکھیں نا، حضور نے اگر عظمت بیان کی تو پہنچی نا، اگر نہ کی ہوتی تو نہ پہنچی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا یہ آپ ترجمان القرآن ہیں، یہ آپ کے پاس اتنا علم کدھر سے آیا؟ اور باب تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس امام ہیں، ان کی رائے تفسیر میں ہو مقابلے میں کسی صحابی کی ہو، ان کی رائے کو ترجیح ہے، اس لیے کہ ان کو حضور نے ترجمان قرآن کہا ہے، حضور نے ان کو یہ منشا خدا بخشا ہے، اور ساری تفسیر ان کے اندر جتنی روایات تفسیر کی ہیں وہ تقریباً 99% حضرت عبداللہ بن عباس ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یہ آپ کو اتنا علم کدھر سے آیا؟ آپ فرماتے ہیں علمی من علم علی، میرا علم علی کے علم سے، یہ میرا علم مجھے علی نے دیا۔ فرمایا وہ علم علی من علم رسول اللہ، اور علی کا علم
رسول اللہ کا عطیہ ہے، وعلم رسول اللہ من علم اللہ، اور حضور کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب میں آپ کا استاد ہوں، میں نے آپ کو سکھایا۔ اب یہ علم دیا کیسے جاتا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے جو بے پایا عطا کیا ما کان و ما یکون کا، یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ یہ کیونکہ معراج کا بھی مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں شب معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہاں دیکھا کچھ فرشتے جھگڑ رہے تھے۔ فرشتے معصوم ہے، جھگڑے سے وہ معنی مراد نہیں جو ہم جھگڑتے ہیں، یعنی مطلب ہے تبادلہ خیالات کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے محبوب یہ بتا یہ فرشتے کس مسئلے میں جھگڑ رہے تھے؟ تو حضور عرض کرتے ہیں بادشاہ تو بہتر جانتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے جب حضور صحابہ کرام سے کوئی بات پوچھتے نا تو صحابہ جانتے ہوتے تو بھی یہ کہتے اللہ و رسول اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کسی کے سامنے آپ نے علم کو بیان کرنا یہ بڑی توہین ہے۔ وہ آپ کو اردو کا شعر سنا دوں، وہ کوئی شاعر کہتا ہے، وہ تو اپنے محبوب کے لیے، وہ یہ کہتا ہے دہانے، جب آپ فرماتے دہانے یار کے آگے سکوت گنچا بہتر ہے، اور خاموشی چاہیے نادان کو صحبت میں عاقل کی۔ فرماتے ہیں خاموشی چاہیے نادان کو صحبت میں عاقل کی، نادان آدمی کو عقل مند کی صحبت میں چپ رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دہانے یار کے آگے سکوت گنچا بہتر ہے، اور میرے محبوب کے رخسار کے سامنے وہ گلاب کے پھول تو کھڑ کر اپنی انسلٹ کرائے گا، تیری وہ ویلیو نہیں ہے جو میرے محبوب کے دہان کی ہے۔ فرماتے ہیں دہانے یار کے آگے سکوت گنچا بہتر ہے، میرے محبوب کے سامنے اے پھول تو نہ ہی کھل تو اچھا ہے، ورنہ تیری اپنی شان میں کمی ہوگی۔ اور فرمایا خاموشی چاہیے نادان کو صحبت میں عاقل کی، عقل مند کی صحبت میں جاہل کو، نادان کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبوب یہ کس معاملے میں جھگڑ رہے آپ کرتے ہیں؟ اے بھائی تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ نے بتایا نہیں کیوں جھگڑ رہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، وَوَجَدْتُ بَرْدَهُ فِي صَدَيَّ، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو دونوں چھاتیوں سینوں کے اندر محسوس کیا۔ کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں پر رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے لیے روشن ہوگی۔ فَعَلِمْتُ عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میرے پہلوں کا بھی علم مجھے آ گیا، آخر والوں کا بھی آ گیا۔ جو گزر چکا تھا وہ بھی جان لیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو علم کیسے دیا؟ سامنے روزانوں بٹھا کر، کوئی ٹائم لگا سبق پڑھا کرنے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے کا طریقہ، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی وہ طریقہ عطا فرمایا، آپ جس کو دینا چاہے نا تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، قاضی، گورنر اور قاضی۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ انا حدث السن، میں نوجوان آدمی ہوں، میری عمر کم ہے، مجھے تو یہ پتا نہیں کہ دو بندے جب کیس لے کر آئیں ان کو کھڑا کیسے کیا جاتا ہے، یعنی مجھے تو یہ تک پتا نہیں ہے کہ دو آدمی کیس لے کر آئیں تو ان سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، ان کو کھڑا کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے معذرت فرماتے سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہم ثبت قلبہ، اے اللہ علی کے قلب کو ثابت کر، وَأَيِّدْهُ بِالْرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس سے اس کی تائید فرما۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم زندگی کے آخری مرحلے تک مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں کبھی دقت پیش نہیں آئی، مجھے کبھی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ ایک اپنی جگہ کے علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ حضور کی صحیح حدیث سے آبا سے فرماتے اقضاکم علی، ایسے آبا تم سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ اقضا اس میں تفریق کا سیگا ہے، کم جمع کا سیگا ہے، اس کا استعمال اضافت سے ہوتا ہے۔ بتانا یہ تم سب سے بڑا قاضی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم تمام صحابہ میں سب سے بڑا قاضی کون ہے؟
تو قضات علم کی وجہ سے ہوتی جہالت کی وجہ سے؟ علم، یعنی ہم سب سے بڑے عالم حضور مولا کائنات ہیں، اور اتفاق کی بات کہی ہے، کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی، کوئی حدیث نہیں بتا سکتی کہ مولا کائنات نے سرکار کے سوا کبھی کسی سے کوئی بات پوچھی ہو۔ تمام صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بے شمار مسائل ہیں جو کسی صحابی کی سمجھ میں نہ آئے، علی کو بلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک نہیں ہزاروں مسائل ہیں جو حل نہ ہو سکے، حضور مولا کائنات کو بلایا گیا۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اور ایک جگہ دعا کرتے ہیں اللہم لا تبقنی فی معضلۃ لیس لہا ابو حسن، مولا مجھے اس مشکل تک زندہ نہ رکھنا کہ عمر کو مشکل پیش آئے اور علی مشکل کشا موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھنا، اور فرماتے ہیں انی اعوذ باللہ من معضلۃ، میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے مشکل آئے اور علی کے پاس حل نہ ہو۔ ایک بار حضور مولا کائنات درد کرتے ہیں حضرت کہ ہر بار مجھے منو بلا دو، صحابہ کرام بڑے بڑے صاحب علم ہیں، اور کسی نے بلا لیا کرو۔ فرماتے ہیں علی کیا کروں، تیرے جیسے ماؤں نے بچے جلنے چھوڑ، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ تیرے جیسے ماؤں نے بچے جلنے چھوڑ دیے۔ وہ ایک ہی ماں تھی فاطمہ بنت اسد جس نے خانہ کعبہ میں علی کو جنم دیا تھا۔ ایک اور آپ کو بات بتا دوں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مکہ معظمہ میں تشریف لے جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے، طواف کرنے کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرماتے ہیں کہ یا حجر، او پتھر، انت حجر، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ میں تجھے اس لیے نہیں چونتا کہ تیرا محتاج تو مجھے کچھ دے لے دے سکتا ہے، میں اس لیے چونتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو تجھے چونتے سرکار کو دیکھا وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے۔ حضور مولا کائنات صاحب تھے، آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جو پتھر نہیں ہے، فرماتے ہیں تضر و تنفع، یا غیر کسی کے کو پتھر ہے، فرمایا ینفع یضر، یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو حضرت علی، حضرت عمر فاروق کو ویسے بات ماننے والے نہیں، ہاں وہ صحابہ کی بھی نہیں مانتے تھے۔ ایک صحابی آئے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے، دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے دستک دی، دروازہ نہ کھلا، آپ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی کہ تم نے آنا تھا، آئے نہیں۔ عرض کرتے حضور میں تو آیا تھا، میں نے ایک دفعہ دستک دی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، دوسری دفعہ دستک دی پھر کسی نے نہیں کھولا، تیسری دفعہ دستک دی پھر کسی نے نہیں کھولا، اور میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا کہ کسی کا گھر جاؤ تو 3 بار دستک دو، اگر دروازہ کھل جائے تو فبہا، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں گواہ پیش کر، یہ بات اپنی تو حضور کی طرف کہہ رہا ہے، ورنہ میں ڈنڈے ماروں گا۔ حضور نے کوئی تیرے ساتھی کو نہیں کہا، اس کا ثبوت پیش کر کے حضور نے کہا، ہاں ثبوت نہیں پیش کرے گا تجھے سزا دی جائے گی۔ اب وہ بیچارے حدیث بیان کر پریشان ہو گئے، اب آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے، پھرتے پھرتے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوگی، ان سے ان کا میں نے بھی سرکار سے سنا ہے، اس نے کہا دور بڑھنا، ان کو ساتھ لے کر تم نے فاروق کے دربار میں کہنے لگے ان سے پوچھو، انہوں نے بھی یہ بات ان کو کہا ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کسی صحابی کی بات بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ثبوت پیش کرو۔ حضور کی طرف کسی بات کا نسبت کرنا بغیر ثبوت کے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اب یہ کہا تھا، اب حضرت علی سے پوچھتے ہیں اچھا اس کا ثبوت پیش کریں، من این کنت ھذا، آپ نے یہ بات کہاں سے کی ہے؟ من قرآن اور من سنت، بھائی یا تو تم نے یہ قرآن سے بات کی ہے یا سنت سے بات کی ہے، ثبوت پیش کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من قرآن، یہ بات میں نے قرآن سے کہی۔ آپ کہیں گے قرآن تو میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے یہ کہیں نہیں ملی، تو نے یہ قرآن سے کہاں سے نکالا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ واقعہ بات یاد نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے ارواح کو جمع کیا تھا،
جمع کرنے کے بعد اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تھا. یہ کہا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یکمشت ہو کر کہا تھا کہ قالوا بلی، کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا تو فرشتے سے کہا ان کے لکھ لو، ان کے نام بھی لکھ لو، ان کی ولدیت بھی لکھ لو، ان کے قبائل کے نام بھی لکھ لو. اب وہ پوری لسٹ بنائی گئی. حجر اسود وہاں موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کہا حجر اسود منہ کھول. حجر اسود نے منہ کھولا تو حدیث کے الفاظ فَأَلْقَى فِي فِيهِ، وہ پوری تحریر حجر اسود کے منہ میں ڈال دی گئی اور فرمایا کہ اچھا تو نے قیامت کو گواہی دینی ہے، ان میں کون کون تیرے پاس آیا اور کون کون نہیں آیا. مولا کائنات فرماتے ہیں جس کے بارے میں حجر اسود گواہی دے گا اس کو نفع دے گا، خلاف گواہی دے گا اس کو نقصان دے گا. نے جملہ کہا آپ اس ذات کچھ نہیں کوئی اور ویلیوبل اسے لکھنے والا ہے. آپ کہتے ہیں کہ انی اعوذ باللہ، اے علی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان عائشہ فی قوم، میں ایسی قوم کے اندر زندہ رہوں، لستا فیہم یا علی، جس میں تو نہ ہو. اے علی جس قوم میں تو نہ ہو اس قوم میں زندہ رہنا بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ہر صحابی کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اس کے بعد جب مسئلہ حل نہ ہوتا تو مولا کائنات سے پوچھا جاتا ہے. لیکن مولا کائنات نے کوئی بتا نہیں سکتا کبھی کسی سے پوچھتا. حضور نے فرمایا تھا انا مدینہ تو لمنے والی میں علم کا شہر ہوں اور علم اس کا دروازہ ہے. من اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. کہیں چھت پھاڑ کر نہ آنا، کہیں دیواروں سے نہیں آنا، کئی بنیادوں سے نہیں آنا، ڈاکو کہلاؤ گے. شریف آدمی دروازے سے آتا ہے. من اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. فرماتے علی اے باتوں من علم، علی میرے علم کا پیمانہ ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ علی حضور کے کان ہیں اذن واعیہ. حضرت علی کیا ہے؟ سرکار کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سرکار کی باتوں کو محفوظ رکھنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے ہیں، حضور مولا کائنات کو پیچھے چھوڑ کر گئے. منافقوں نے دعویٰ دیا کہ علی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر گئے. آپ نے سواری لی اور ان کے پیچھے پہنچ گئے. سرکار فرماتے ہیں علی میں تجھے مدینے چھوڑ کر تو یہاں کیسے آ گیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کمال کی بات ہے، اور میں نے جو تلوار کے جوہر بدر میں دکھائے، بڑے بڑے سورماؤں کو میری تلوار کے جوہر، قریش مطلب ہے کہ جزیرۃ العرب کے لوگوں نے احد میں دیکھے ہیں میری تلوار کے جوہر، خیبر میں لوگوں نے دیکھے ہیں میری تلوار کے جوہر، احزاب میں لوگوں نے دیکھے ہیں میری تلوار کے جوہر، حنین میں لوگوں نے دیکھے ہیں میری تلوار کے جوہر، جنگ بنی حوازن میں دیکھے ہیں میری تلوار کے جوہر، جنگ تاج میں دیکھے ہیں. اب تو غیر رومیوں سے مقابلہ ہے. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی ذوالفقار حیدری کے جوہر دکھاؤں. سرکار کو پتا تھا وہ جنگ ہونی، حضور تو جانتے تھے، تو لہذا لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارا کردہ اے علی تو اس پر راضی نہیں ہے. ام تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا. الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کیونکہ نبی نہیں، تو نبی نہیں ہے، نسبت تیری وہی ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس کو چھوڑے ایک بڑی نسبت بتاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضور کی قبر انور پر زیارت کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ساتھ میں حضور مولا کائنات میں. اب دونوں اذان چل رہی تو حضور مولا کائنات کہتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے ابوبکر آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، آپ آگے چلیں، آپ آگے چلیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کیف اتقدم علی من، اور میں اس کے آگے کیسے چل سکتا ہوں سمیت لہو، جس کے بارے میں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. حضور نے فرمایا جو میرا مرتبہ خدا کے ہاں ہے
وہی علی کا مرتبہ میرے ہاں، میرا مقام جو اللہ کے ہاں ہے وہی مقام علی کا میرے ہاں ہے، میں اس کے آگے کیسے چل سکتا ہوں؟ اور سرکار فرماتے ہیں علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، شاروں کا شاری، دموں کا دم، فرماتے ہیں علی میرا گوشت تیرا گوشت، وہ فرماتے ہیں علی منی وانا منک، ایک فرماتے ہیں انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، فرمایا کہ میرا خون تیرا خون، فرمایا کہ تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرے باغ شاروں کا شاری میرے باغ، عزموں کا عزمی، تیری ہڈیاں استفان میری ہڈیاں، فرمایا کہ مجھ میں کچھ میں کوئی فرق نہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات لمبی جائے کو دبی جاتا تو سرکار فرماتے ہیں اور میرے قبلہ عالم رئیس المجددین مجدد اعظم حضرت قبلہ پیر سید میری شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو اپنے کلام میں ترجمے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی، میرے علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے میرے علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، فرق نہیں ماں بہن پیا، کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا۔ آپ کہتے ہیں کچھ مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، کہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی خلقت انا وانت من نور واحد، اے علی میں اور تو ہم دونوں ایک نور سے پیدا کیے گئے۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں الناس من اشجار شتى، یہ جو درخت ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کی اپنی طریق علیحدہ ہے، درخت علیحدہ ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے یہ جو فیملی ٹری نہیں ہوتی، فیملی تو ٹری کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو ٹری کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو نسب کا نام لکھے جاتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شجرہ کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو کہتے ہیں۔ یہ مناسبت کی وجہ سے درخت یہ ہوتا ہے کہ اس کا نیچے جڑ ایک ہوتی ہے، تنا ایک ہوتا ہے، پھر آگے ٹہنی ہے، برانچز، پھر پھیلتا جاتا ہے۔ تو ٹری کا معنی یہ ہے کہ اس کی اصل ایک ہے اور پھر آگے مطلب ہے کہ اس کی شاخیں برانچز ہوتی ہیں، پھیلتی جاتی ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الناس من اشجار شتى، فرمایا کہ لوگ مختلف شجروں کی پیداوار ہیں، انا وانت من شجرۃ واحدہ، اور میرا تیرا ایک ہی شجرہ ہے، میرا تیرا ایک ہی شجرہ ہے۔ فرمایا کہ خلقت انا وانت من نور واحد، اے علی میں اور تو ہم ایک نور سے پیدا ہوئے۔ ایک حدیث کے اندر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی آدم کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے ہم ایک نور کی پوزیشن میں تھے، پھر وہ نور آدم کی پشت میں رکھا گیا، پھر پاکیزہ پشتوں میں پاک رحموں میں منتقل ہوتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی پشت میں وہ ایک نور آیا، وہاں سے اس کے دو حصے ہوئے، ایک نور نبوت تھا جو حضرت عبداللہ کی پشت میں منتقل ہوا، دوسرا نور ولایت تھا جو حضرت ابو طالب کی پشت میں ہوا۔ فرمایا کہ عبداللہ کے ہاں منبع نبوت بن کر میں نکلا اور ابو طالب سے پوچھے منبع ولایت بن کر تو نکلا۔ تو فرماتے ہیں ہم ایک نور کی پیداوار ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آباد میں پہلی بات جب اللہ نے حکم دیا حضور کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب یہ تبلیغ کا کام آپ نے رشتہ داروں سے گھر سے شروع کرنا۔ آپ نے حضور مولا کائنات سے کہا کہ ایک بکرے کی ران کا بندوبست کرو، دودھ کا بندوبست کرو، اور جتنے بنو ہاشم خان غلط نہیں ہو گئے۔ اچھا جتنے بھی یہ فرمایا کہ ان کو بلا لو، سب کو بلا لیا گیا، ان کو کھانا وانا کھلایا گیا۔ حضور نے اپنا پروگرام پیش کیا، تب میں پھر جملہ یعنی اس کو مختصر کرتے ہیں ابو لہب نے میٹنگ خراب کر دی، لہذا وہ جس مقصد کے لیے میٹنگ ہوئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ پھر علی ایک ران کا دودھ کا بندوبست کرو، پھر بلاؤ۔ وہ جو محفل خراب کرنا لے انہوں نے نہیں بلا،
دوبارہ بلایا گیا. اب سرکار نے کھانا کھانے کھلانے کے بعد پوچھا تمہیں پتا ہے آج میں تمہاری دعوت کیوں؟ ان کا کوئی پہلی بات تھوڑی. آپ ہمیشہ کریم ابن کریم ہیں, ہمیشہ آپ کا دسترخوان کھلا رہتا ہے, ہمیشہ ہمیں موقع ملتا ہے. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آج ایک خاص مقصد کے لیے تمہاری دعوت ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں اگر بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے تو میں تحس نحس کرنا چاہتی, قبول کر لو؟ سب نے کہا کیوں نہیں. فرمایا کہ یہ ہے وہ دشمن کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, وہ دوزخ ہے, وہ تمہاری بدکاریاں شرک اور گناہ ہے. اگر تم میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ تو اس دشمن کی فوج سے اپنے دشمن سے بچ جاؤ گے. اب کوئی نہ بولا. حضور نے فرمایا کہ ایوکم یواخینی, اور تمہیں کون ہے جو مجھے اسلام کے معاملے میں اپنا بھائی بنائے گا؟ سکون چھایا ہوا. حضور مولا کائنات دروازے پر کھڑے ہیں, حفاظت کے فرماتے آنا آپ کو یا اللہ کا ظلم ہے آپ کا بھائی. سرکار نے پھر دوبارہ اس کلمات کو دہرایا, پھر کوئی نہیں بولا. پھر حضرت علی کہتے آنا آپ کو یا رسول اللہ, میں آپ کا بھائی. تیسری بار پھر یہ کلمہ دہرایا گیا. پھر حضور مولا کائنات فرماتے آنا آپ کو یا رسول اللہ, میں آپ کا بھائی ہوں. یہ وہ پہلی مواخات ہے جو حضور مولا کائنات نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی ہوں, ہر دکھ سکھ میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے. دوسری مواخات مدینہ میں ہوئی جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے, انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا, سب کے بھائی بنا دیا, علی اکیلے رہ گئے. آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یا علی تم روتے کیوں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ نے سب کو بھائی بھائی بنایا, مجھے میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا. فرماتے فکر کیوں کرتا ہے؟ انا اخوک کا فی الدنیا والآخرہ, وہ دنیا میں نہیں آخرت کا میں تیرا بھائی ہوں. اس وقت تو مجھے بھائی بنائے دشمنوں کے فوج میں, چمکتی تلواروں میں, آج میں آرام کے ایام میں کسی اور کو کیسے بھائی بنا سکتا؟ فرمایا کہ آج ہی نہیں قیامت تک تو میرا بھائی اگر تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں. اور پھر حضور مولا کائنات نے جس جرأت اور عظمت کا یہ ان کو تفصیل کے ساتھ پوچھا نہیں کر سکا جو مظاہرہ کیا. ایک دو باتیں آپ کو حدیث کی عرض کر دوں کہ حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. عبادت اس کو کہتے ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان رشتہ ہوتا ہے. فرمایا کہ علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت. ایک حدیث میں فرماتے ہیں النظر الی علی عبادت, علی کو دیکھنا عبادت. ایک نے آپ شاہ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور حضور فرماتے ہیں صحابہ کو زینوا مجالسکم بذکر علی, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. جس محفل میں علی کا ذکر نہیں ہوگا وہ محفل بے رونق رہے گی, اس کے اندر زینت نہیں آ سکتی. اور آپ نے میدان احزاب میں جو جوہر دکھایا اس کا وقت بھی پھر کبھی موقع ملا عرض کریں گے. آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا آپ نے حسنین کریمین کو قریب بلایا, بلا کر فرمایا کہ میرے جنازے کے بعد میری میت میری قبر کو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھنا, کسی کو پتا نہیں. حسنین کریمین عرض کرتے ہیں ابا جان یہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں ایک روایت ہے 10,000 کی, ایک روایت ہے 40,000 کی. آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں رضا الہی کی خاطر 40,000 بندے میری ذوالفقار سے مرے. 40,000 بندوں کو میں نے اس ذوالفقار حیدری سے قتل کیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. میری تلوار کھا کر کوئی بہادر سے بہادر کھڑا نہیں رہ سکا اور مجھے کوئی تلوار مار کر گرا نہیں سکا. زندگی میں مجھ سے انتقام نہیں لے سکے. ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں کہیں میری قبر کی بہمتی نہ کریں, اس لیے میری قبر کو پوشیدہ رکھنا. اور اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس اللہ فرماتے کہ سر جو کہ بیر تسلیم علی میدان میں, فرماتے ہیں کہ بیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. جب علی کسی میدان میں جاتے ہیں تو پھر تلواریں بھی سر جھکا کر سلام کرتی ہیں. وہ حضور مولا کائنات جن کے بے طرح آپ کی سخاوت کا ایک طویل تذکرہ ہے, آپ کے علم کا تذکرہ ہے, شجاعت و بہادری کا ہے. کس کس پہلو پر روشنی ڈالی جائے وہ تو ایک ایک پہلو پر کئی کئی نشستیں درکار ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اہل بیت اطہار کی محبت, صحابہ کرام کی محبت, حضور کی حق نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پیار اور محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر, پھر ملیں گے اگر خدا چاہے.